بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، نبوی میں بطولی گلشن الوی فصل، نبوی میں الوی فصل بطولی گلشن، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا اور بول ہے بالا تیرا۔ برادران اسلام، ماہ ربیع الاول شریف کے بعد ماہ ربیع الثانی، وہ پہلی بہار اور یہ دوسری بہار، وہ مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا، اور یہ مہینہ غوث پاک کی آمد کا۔ اس مہینے کا تعلق حضور غوث اعظم کے نانا سے ہے، اور اس مہینے کا تعلق غوث زمانہ سے ہے، لہذا ہم کوشش کریں گے اللہ کی توفیق سے کہ اس ماہ مبارک میں ہم خصوصیت کے ساتھ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کریں، اور عموماً دیگر اولیاء کرام کا ذکر بھی ضمناً اس میں آتا رہے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کے دوستوں کا، اللہ کے مقربین کا، اللہ کے پیاروں کا تذکرہ بڑے اہتمام سے کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ غوث پاک کا دور 5ویں 6ٹی صدی کا دور ہے، تو نام لے کر تو ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بہت بعد میں آئے ہیں۔ ویسے بھی قرآن مجید کا جو اسلوب ہے نام لینے کا نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے۔ یاد رکھیں، قرآن پاک تاریخ کی کتاب نہیں ہے، منطق فلسفے کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں چند نام آئے ہیں جن کو نام لے کر قدرت نے بتایا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نامینیٹ کرنے کی بجائے
کیٹاگری کے طور پر نام لیتا ہے. مثلا انبیاء کا تذکرہ کیا تو انبیاء کے نام سے کر دیا کہ اللہ کے نبیوں کی شان یہ ہے. ولیوں کا ذکر کیا تو اولیاء اللہ کے یہ کیٹاگری ہوتی ہے، یہ کر دیا. اور کیٹاگری وائز جب ایک کا ذکر ہوتا ہے تو سب کا آ جاتا ہے. جیسے یا ایھا الذین آمنوا، تو اس میں حضرت ابو بکر بھی آ گئے، حضرت عمر بھی آ گئے، حضرت عثمان مولا علی بھی آ گئے، ہم بھی آ گئے، آپ بھی آ گئے. تو یہ کیٹاگری ہے. تو اس طرح جب کہا الا ان اولیاء اللہ، تو اس میں حضرت خواجہ حسن بصری بھی آ گئے، مولا علی بھی آ گئے، حضرت بایزید بستامی بھی آ گئے، داتا علی حجویری بھی آ گئے، میاں میر بھی آ گئے، سارے فقیر بھی آ گئے. تو یہاں دیکھنا یہ ہے کہ انداز کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز کیا ہے. انداز یہ ہے اللہ. یہ لفظ کہاں بولا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ لفظ حرف تنبیہ ہے. تنبیہ کہتے ہیں سونے والے کو جگانا، جو متوجہ نہیں ہے اس کو متوجہ کرنا، جو غفلت میں ہے اس کو بیدار کرنا، جو دائیں بائیں دیکھ رہا ہے اس کو کہنا بھائیا ساڑھے آلے پاسے بیک. تو اللہ، یہ اللہ بول رہا ہے. او ادھر ادھر دیکھنے والو ادھر دیکھو، جو سو رہے ہو وہ ذرا جاگ جاؤ، جو غفلت میں ہو بیدار ہو جاؤ. اور یہ جیسے کہتے ہیں جاگتے رہو، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب احساس ہو کہ کوئی غفلت میں ہے. جب غفلت میں کوئی نہ ہو تو اس کو نہیں کہا جاتا. ایک آدمی منہ پھیر کے ادھر بیٹھا ہوا ہے، اس کو کہو گے بھائی آئی دے تک، تو جڑا تک کی تواڈے آلے پاسے رہا ہے انہوں تے نہیں آکھنا نا بھائی میرے آلے پاسے ویک. تو قدرت دیکھ رہی ہے اور یہ قیامت تک آواز آتی رہے گی. یعنی اللہ سونے والوں کو جگاتا رہے گا، جو دائیں بائیں منہ لٹکائے ہوئے ہیں انہیں بھی بلاتا رہے گا. اور یہ انداز نہیں بدلے گا، انداز یہی رہے گا. اس سے پتہ یہ چلا کہ ایسے لوگ بھی ہر دور میں رہیں گے جن کو جگانے کی ضرورت رہے گی. اللہ، خبردار. آگے ہے ان، بے شک اللہ پاک کا کوئی لفظ بے معنی بے مقصد نہیں ہوتا. جانتے ہیں جو بڑے بولنے والے ادیب ہوتے ہیں ان کے لفظ بڑے بامانی ہوتے ہیں، پھر اللہ تو اللہ ہے. فرمایا خبردار، بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے دوست. انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے فرینڈز آف اللہ. کیا؟ فرینڈز آف، ایک میں نہیں مار رہا، یہی ترجمہ ہے. جس کو بھی کوئی تھوڑی بہت انگلش آتی ہے، فرینڈ کا ولی کا معنی کیا ہے؟ فرینڈ، دوست. اور ولی اللہ فرینڈ آف. جب اولیاء آ گیا تو پھر کہیں گے فرینڈز آف اللہ، اللہ کے دوست. خبردار، بے شک اللہ کے دوست. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ غم. اللہ اکبر. خوف کیا ہوتا ہے؟
ڈر، دونوں میں فرق ہے. حزن بھی ڈر کو ہی کہتے ہیں، خوف بھی ڈر کو کہتے ہیں. حزن غم ہوتا ہے جو کچھ پیچھے نقصان ہو گیا. نہیں سمجھ آئی؟ مثلا دکان میں سے 6 لاکھ کا نقصان ہو گیا کاروبار میں، اس کا کیا ہوگا؟ غم، کہ میرے کولوں 6 لاکھ روپے دا نقصان ہو گیا، میرا رومال کھو گیا، میری تسبیح کھو گئی، میری فلاں چیز کھو گئی، نقصان ہو گیا. اب وہ جو دل کو تکلیف سی ہو رہی ہے اس کو حزن کہتے ہیں. پچھلا نقصان جو گزر گیا اس کا جو غم لاحق ہے وہ حزن ہے. خوف ہوتا ہے کہیں اللہ نہ کرے آگے نقصان ہو جائے، اللہ نہ کرے آگے کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، اللہ نہ کرے یہ نہ ہو جائے. اللہ فرماتا ہے میرے یاروں کو نہ گزرے ہوئے نقصان کا غم ہے نہ آنے والے نقصان کا غم ہے. اللہ اللہ اکبر. یہ میں ایک ایک لفظ تانوں سمجھا رہا تے تساں میں نے سنانا ہے. خبردار، اللہ کے دوستوں کو نہ گزرے ہوئے نقصان کا غم ہے نہ آنے والے کا غم ہے. ظاہر ہے رب دی یاری دا کوئی نہ کوئی فائدہ تے ہونا چاہیے. انہیں جو مل گیا تو بھی الحمدللہ، کچھ کھو گیا تب بھی الحمدللہ، جو کچھ ہو گیا تب بھی الحمدللہ. اللہ اکبر. سمجھانے کے لیے ایک حکایت آپ کو عرض کرتا ہوں. حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، آپ دنیاوی طور پر بھی مالا مال تھے. دنیاوی طور پر بھی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے دوستوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے دوستوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. ایک آدمی نے کہا نا، انہیں کہا فلانے بندے نے 4 بیویاں کر رکھیں، بڑا ہی دنیا دار ہے. دوجے نے آکھیا اوے چپ کر، جے چوکھیاں بیویاں آلہ دنیا دار ہوندا تے مولا علی وڈے دنیا دار سن. نہیں سمجھ آئی؟ انہاں دیاں بیوی ایک تھوڑی سی، انہاں دیاں بیویاں بہتیاں سن. اس طرح کئی صحابہ، کئی اللہ کے نبی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس طرح یہ دنیا داری نہیں، کسی کے پاس مال دولت کا ہونا دنیا داری نہیں، مال و دنیا میں کھو جانا دنیا داری ہے. اللہ اکبر. حضور بہاء الحق زکریا ملتانی جو میرے حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ کے جد اعلیٰ تھے، تو آپ کو اللہ پاک نے دنیا کا مال بھی بہت سارا دے رکھا تھا، دکانیں بھی بہت تھیں جو لوگ لے کے کرائے پہ لے لیتے تھے. ایک دن آپ بیٹھے تھے، کہتے ہیں آپ کو کہا گیا حضور افسوس، آگ لگ گئی، دکانیں جل گئیں، آپ ایک بال برابر بھی دائیں بائیں نہیں ہوئے. کہا الحمدللہ. وہ تھوڑی دیر ہوئی، پھر ایک آیا بندہ دوڑتا ہوا، سرکار وہ خبر غلط تھی، آگ شاگ کوئی نہیں لگی، سب کچھ ٹھیک ہے، ایک بال برابر بھی دائیں بائیں، چہرے کی کیفیت نہیں بدلی. کہا الحمدللہ. تو نوکر نے کہا آپ سب کمال ہے، توانو دکھ دی خبر سنائی تاں بھی الحمدللہ، توانو سکھ دی خبر سنائی تاں بھی الحمدللہ. انہاں آکھیا بھئی گل یہ ہے جے نقصان ہو گیا تے او دی طرفوں، جے خیر پائے گئی تے او دی طرفوں، تے یار دکھ دے وے تاں بھی الحمدللہ، سکھ دے وے تاں بھی الحمدللہ. ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ دے یاران دی ایک کیفیت ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا لا خوفن
علیہم ولا ہم یحزنون۔ اگر بندہ اللہ دا یار تھوڑا جا بھی بن لے تے کافی سارے مسئلے حل کے۔ ہن اسی ہر ویلے ایدے اتے روندے رہندے ہیں نا، کل بڑا ہی نقصان ہو گیا تے ہن پتہ نہیں کل کی بندا ہے، اے جڑی دل ہی دھڑکدا رہندا ہے تے اے دا نا ہی غم تے حزن تے جے یہ رب دے نال یاری لگ گئی تے پھر نہ او نہ پھر ہوندا ہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں تیرا شکریہ۔ یہ ہیں اللہ کے دوست۔ صوفیاء نے اس کا ایک اور معنی کیا، وہ کہتے ہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ خوف ہوتا ہے اپنی جان کا اور حزن ہوتا ہے یار کی جان کا، یا اس کو الٹ بھی کر سکتے ہیں کہ حزن ہوتا ہے اپنی جان کا، خوف ہوتا ہے یار کی جان کا۔ مثلا خوف کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آسا پھینکا وہ جادوگروں کے مقابلے میں، یا پہلے اللہ تعالیٰ نے جب انہیں دکھانا چاہا کہ تیرے ڈنڈے میں خاصیت کیا ہے، الق عصاک، ڈرایا سٹ اپنا ڈنڈا، پھینک اپنا آسا، ایسے جو ڈالا تو وہ سانپ بن کر لہرانے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہونے لگے کہ کتے ساڑے والی نہ تشریف لے آوے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تخف، خوف نہ کر۔ مطلب کیا نکلا؟ اپنی جان کا جس وقت تکلیف ہونے لگے، خوف ہے اور حزن غم یار کا ہوتا ہے۔ جب غار کے اندر یار غار اور سرکار دونوں تھے کٹھے، مکے کے کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے غار ثور کے دہانے پر۔ حضرت ابو بکر کی نظر اٹھی تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر ان ظالموں نے اپنے پاؤں پہ نظر ڈالی، سیدھی نظر ہم پہ آئے گی۔ سرکار نے فرمایا لا تحزن، حزن نہ کر، حزن اذا معنی بے خوف ہو جا، خوف نہ کر، غم نہ کر۔ کیا مطلب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کا غم ہے، صدیق کو جانے جان کا غم ہے۔ کچھ سمجھ آئی؟ اللہ یاد رکھیں، اللہ کے دوستوں میں سے اگر ترتیب رکھیں تو پھر پہلا فرینڈ حضور کی امت میں سے اللہ کا پہلا فرینڈ کون ہے؟ صدیق اکبر۔ اللہ کا پہلا دوست صدیق اکبر ہے۔ ویسے بات آ گئی ہے تو ظاہر ہے اللہ دے یاراں دی گل ہے تے اے دوری عزت انہاں نو، نبی دے وی یار تے رب دے وی یار۔ اللہ اکبر۔ اور جیڑی شان انہاں نو مزیدار حاصل ہے وہ شاید وہ خصوصیت ہے صدیق و عمر۔ میں پرسوں پتہ نہیں پڑھ رہا تھا تو پڑھا تو پہلے بھی تھا، سمجھ میں اب آیا کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو مکے اور مدینے کے درمیان وصال فرمائیں گے۔ ان کی جب وفات ہوگی کہاں ہوگی؟ مکے اور مدینے کے درمیان ہوگی، پھر انہیں مدینے لایا جائے گا۔
اے سن رکھو مکے نہیں لایا جائے گا. اے چوکھے جڑے مکی نے نا، اے جوار دے پتر جو کہتے ہیں جی مکہ مکہ ہے، میں کہتا ہوں مکہ سبحان اللہ، پر مکہ اتنا ہی میرے نبی کے شہر سے اونچا ہوتا تو کم از کم اللہ ڈویژن تقسیم کرتے ہوئے یوں کرتا کہ میرا یار مدینے چلو مکے نو بھی ایک پھول دے چھڑ دیاں، عیسیٰ مکے رہ جاوے تاکہ بیلنس ہو جائے. لیکن حضرت عیسیٰ کی خواہش یہی ہوگی کہ اساں اتھے جانا. اب یاد رکھیں حضور فرماتے ہیں جب حضرت عیسیٰ مدینے آئیں گے، پہلے یہ وصال کی بات بعد میں ہے، پہلے کی بات فرما رہے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ مدینے آئیں گے آ کے مجھے سلام کریں گے، میں انہیں جواب دوں گا. یہ ابن عساکر میں ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ نے مرزا قادیانی شیطانوں کی نانی کو یہی چیلنج کیا تھا. جب مرزا قادیانی سے مناظرے شروع ہوئے تھے تو حضرت پیر مہر علی شاہ نے اسے لکھا تھا باقاعدہ، اور آپ کی کتاب ہے سیف چشتیائی جو قادیانی کی زندگی میں اس کے رد میں لکھی تھی. اس میں آپ نے لکھا تھا کہ قادیانی صاحب آپ پیشین گوئیاں کرتے رہتے ہیں، اور جیڑی پیشین گوئی کی تھی ہوئی جھوٹی، جیڑی کی تھی انہیں جو آکھیا رب نے ادا پٹھا ہی کر دیتا. سبحان اللہ. یہ جھوٹے آندھی علامت ہی ہوندی ہے. نبی پاک کے دور میں وہ تھا نا مسیلمہ کذاب، اسے پتا چلا کہ وہ مدینے والا ہاتھ پھیرتا ہے تو آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس نے کہا تسی بھی کوئی لے آؤ. ایک بندے دی آنکھ خراب ہو گئی، انہیں آکھے چلو خراب والا ہی لے آؤ، مقصد تے مقابلہ کرنا ہے. وہ چنگے بلے اکھاں والے نو لیا، جیڑی اکھ تے انہیں ہاتھ لایا تو انہیں سمجھ نہیں آیا، وہی اکھ گئی. خدا اپنے نبی کے دشمنوں کو وہیں برباد کرتا ہے، کسی کو رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، اور حضور کے دور میں تو فوراً ذلیل فرما دیتا تھا. اسی طرح پیر مہر علی شاہ نے مرزا قادیانی کو لکھا باقاعدہ. آپ نے فرمایا کہ تو پیشین گوئیاں کرتا ہے اور وہ جھوٹی ہوتی ہیں، الٹ ہوتی ہیں، لیکن میں نبی تو نہیں ہوں اور دعویٰ ولایت کا بھی نہیں کرتا. بس اتنا مجھے فخر ہے کہ میں نبی آخر الزمان کا ایک ادنا امتی ہوں، لیکن میں پیشین گوئی کر رہا ہوں قادیانی جی کہ سچا عیسیٰ سچا مسیح وہ ہوگا جو دوبارہ آئے گا، پہلے مکے جائے گا، وہاں عمرہ کرے گا، پھر مدینے والے نے کہا وہ مدینے میں آئے گا اور آ کے مجھے سلام کرے گا اور میں اسے سلام کا جواب دوں گا. اللہ اکبر. میں اسے جواب دوں گا. اور یہ پیشین گوئی بھی کر دی گئی تھی کہ یہ جو جگہ ہے یہاں میرے ساتھ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا، لیکن تعین ہوا تھا. اب وہ وقت آیا کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے، عمرہ کریں گے، سلام کریں گے، ڈیوٹی جا کے شام میں دیں گے، پلٹ کے پھر مدینے آئیں گے، مکے مدینے کے بیچ میں وصال فرمائیں گے، اور اب جا آ کے حضور کے مزار پاک کے پاس ان کو دفنایا جائے گا. ترتیب کیا ہوگی؟ ادھر نبی کریم،
حضور کے کاندھوں کے برابر حضرت ابو بکر، ابو بکر کے کاندھوں کے برابر حضرت عمر، اور پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ پھر اوپر سرکار کے مقابل۔ اب میں شان صدیق و عمر بتا رہا ہوں کہ پہلے بھی کم نہ تھی عزت کہ رسول اللہ ایک نبی کا پہلو، اب دائیں بھی نبی بائیں بھی نبی، بیچ میں عمر اور ابو بکر، اندازہ خود کر۔ زیادہ لمبا فاصلہ نہیں ہے، بائیں حضرت عیسیٰ، دائیں پاک محمد عربی تے وچ عمرین، بیچ میں آ گئے حضرت ابو بکر و عمر۔ اب ان دونوں کی شان کا، مقام کا، عزت کا اندازہ کر، ایویں نہ سڑ۔ یہ انتخاب خدائی ہے، یہ شان رب نے بنائی ہے، اس لیے یہ فرینڈ ہیں اللہ کے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ حضرت محمد یار فریدی وہ کہتے ہیں لا خوف تھی جالن عمر، جالن مطلب گزارن، لا خوف تھی جالن عمر، رکھ دے نہ دل وچ کئی خطر، خطر مانا خوف، خطرہ، رکھ دے نہ دل وچ کئی خطر، عرشوں تے فرشوں گئے گزر، ملکوں بدر ایویں ہوں دن، دل درد تو ماندی نہ تھی، درد جگر ایویں ہوں دن، ویسن گزر اصلوں نہ ڈر، ظلم و قہر ایویں ہوں دن، اصلوں نہ ڈر، ظلم و قہر ایویں ہوں دن، چک پئی سسی ایک تل کنو، پنل ونجایس گھل کنو، رہ گئی میٹھی منزل کنو، اوکھے پہر ایویں ہوں دن، دل درد تو ماندی نہ تھی، درد جگر ایویں ہوں دن۔ اللہ تسی بھی ذرا بے خوف ہو کے بیٹھو تے بے غم ہو کے بیٹھو، دکانہ دے شٹر بند کر کے آ جو گئے ہو، وہ گھروں نکل آئے ہو خیر نال، ہون تے بے غم ہو کے بہ جاؤ، جے ہون بھی تھوڑا دل دھڑک دا پہ آیا اللہ خیر کرے جاواں گے، تے وہ بختالی کولو بھی بے خوف ہو کے بیٹھو، انی دیر تسی محفوظ ہو جنی دیر تسی اتھے ہو، گھر جاؤ گے تے پھر تسی جانو تے تھوڑا کم جاؤ۔ کیوں جی؟ ہن کئیاں نو اطمینان ہو گیا، چلو شکر ہے دے فتنے کلو اتھے تے بچے بیٹھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک اللہ کے ولی بڑے مشہور بزرگ تھے، بڑے مشہور، اللہ کے دوستوں کی بات ہے نا، تو اللہ کے دوست تھے اور مشہور، بڑے مشہور بزرگ تھے۔ وہ ایک دن ان کو ایک آدمی آیا ملنے کے لیے، تو سیدھا چلا گیا گھر، تو کنڈا کھڑکایا، آگے سے اللہ کے دوست کی بیوی نے کنڈا کھولا، تو مہمان بولا وہ حضرت صاحب کدھر ہیں؟ انہیں آکھیا ٹوٹ پینے دا کی پوچھنا ہے، اے شالا کتھے ڈگے تے لتے دی تروٹے۔ انہیں انیاں سلواتاں سنائیاں
او شودے دیاں پوچھ کے اڑیاں ہمائیاں او واپس مڑیا انہیں آکھیا ساری دنیا آدھی ہے اللہ دا یار ہے تے شدہ گھر میں تا خراب خوار ہے لوگ آدھیں اللہ دا یار ہے تے اے دا بڑا صاحب کمال ہے پر گھر میں اے حال ہے وہ گیا تے ویکھے کی کہ حضرت صاحب آ رہے ہیں تے شیر دے اتے چڑے ہوئے ہاتھ ویچ ساپ دا سوٹا پھڑیا ساپ دا تے اے ٹور ویکھ کے انہیں آکھیا بار اے اختیار سبحان اللہ یہ نعرے دا میں نے سمجھ نہیں آئی تسی اپنے واسطے لا رہے ہو کہ میرے واسطے لا رہے ہو تسی میں نے سارے ہی صابر شاکر لگ دے ہو سبحان اللہ اللہ اکبر ٹھیک ہے میرے واسطے لا رہے تو میں نے قبول ہے سبحان اللہ وہ حیران ہویا بندہ انہیں آکھیا سرکار میں سمجھا نہیں انہیں آکھیا ہویا کی انہیں آکھیا اتھے گیا جناب دے بارے جو فرمودات تے جیڑیاں پٹھیاں سلواتاں بی بی صاحبہ توانوں سنائیاں میں تے کنہ نو انج کر کے جان چھڑا کے نسیاں اتھے او بے کسی تے بے بسی اتھے اے طاقتاں اے چکر کیے ہنس پے بابے ہو رہی انہاں آکھیا پترا اے اس اللہ والی دیاں برکتاں نہیں کہ شیران دے اتے چڑے ودیاں انہاں آکھیا اجے بھی تھوڑی سمجھ آئیے ذرا کھول کے بولو تاکہ مسجد صدیقیہ دے نمازیاں نو بھی پتہ لگے تے خصوصاً جڑے نویاں شادیاں کر کے بیٹھے انہاں نو بھی کوئی سمجھ آوے خصوصاً جڑے چودھری تے بٹ نے انہاں نو سمجھ آوے جڑے چھوٹی چھوٹی گال دے اتے ڈنڈا چکی کھلوتے ہوندے اج نمک کیوں گھٹ پایا ہی انہاں نو بھی سمجھ آوے ذرا کھل کے دسو بزرگاں فرمایا انہیں جدوں بھی سانو اچا علایا اساں سر تلے نوایا اس واسطے نہیں نوایا کہ ہاتھ وچ طاقت نہیں سی بڑی طاقت سی چاندے تے انہوں مار بھی سکدے ساں پر اساں آکھیا ربا تو جوڑیا اساں نہیں توڑیا اساں اس الحمدللہ دی لاج نبھاواں گے کیونکہ رشتہ ہویا سی تیرے نام دے نال تیرے نبی دے نام دے نال ہن جیوں دی آنی ہے اساں نبھاؤنی ہے رب آکھے اللہ تو اے دی کڑوی کسیلی برداشت کی تھی تو انو گل لایا اسا تینو گل نہ لایا وہ کمار بڑا چنگا ہوندا ہے جیڑا بھٹی دے وچ کئی برتن سٹدا ہے تے سارے پکے نکل دے نہیں ابھی چو کوئی کچا بھی نکل پیندا ہے تے انہیں دتی ایک فقیر نے صدا انہیں آکھیا بھٹی وچوں کچے بھی نکل پیندن پر او کمہار بڑا چنگا ہے جیڑا او دے نال بھی نبھاندا ہے اوے ایک کمہار ہے اتے کرم کرنالا پروردگار ہے اصل میرے دماغ جو میاں نواز صاحب نے سوال پوچھا تے وہی گھوم رہا سی انہاں اے پوچھیا جب اولاد نو بندے آگ کر چھڑ دن کہ جا میں تینوں بے دخل کیتا تے بیوی نو بندے تیری زبان بڑی لمبی ہے جا میں تینوں فارغ کیتا انہاں آکھیا اے جائز تے ہے
پر کمال ایدے وچے کہ چنگیاں نال نبھیندا ہے ہر کوئی تے مندیاں نال نبھیندے تاں لجپال سڑیندے تے اللہ انہاں نوں یار بناندا ہے جڑا دوجیاں تے کرم فرماندا ہے ظالماں نوں رب یار ڈاڈھی کرن آلیاں نوں رب یار نہیں بناوندا الا انا اولیاء اللہ ہے ہن یاد رکھو یاری پھر دو قسم دی یاری دو قسم دی یا تے اے ہووے کہ بندہ رب نال یاری لاوے یا پھر اے ہووے رب بندے نال آپ یاری لاوے سمجھ آئی جیڑی بندہ یاری لاندا ہے انہوں آدن کسبی کہ بندہ عمل کماندا ہے نیکیاں کماندا ہے جھکدا جاندا ہے اچھائیاں کردا ہے بھلائیاں کردا ہے راتاں نو جاگدا ہے اللہ اللہ کردا ہے مخلوق دی خدمت کردا ہے لوگاں دے بوجھ چکدا ہے پیاسیاں نو پانی پیواندا ہے بھوکیاں نو روٹیاں کھواندا ہے اللہ دی مسجد بناندا ہے اللہ دے بندیاں دے رستے صاف کردا ہے او ہیلے کردا پھر رب دے آجا مردا اے یاری بندے لائی تے بعض اوقات بندہ پیدا ہی نہیں ہوندا تے رب پہلے ہی انج بھی ہوندا ہے انہوں آدھے نے وہابی عطا خالص اللہ دی عطا تے تُس آپاں جنہوں آدھے نے جماندرو ولیے کی آدھے ہیں ہاں پیدائش یا توڑی اردو ذرا ستری ہے تے میری ذرا کمزور ہے ماشاءاللہ پیدائشی ولی وہ ہوتا ہے جس سے اللہ یاری لگاتا ہے پھر اللہ اے نہیں تک اللہ تے وہ بندہ جے جمعہ نہیں یا ماں دے پیٹ دے وچے عمل انہیں جے کیتا نہیں تے دوستی پہلے لگ گئی قرآن پاک میں ہے پیر جی ذرا جاگو سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے ادھی نیندر انہاں پوری کر لئی اور ظلم اے ہے کہ وڈی ساری پگڑی بان کے آ بیٹھیں تاکہ کسی دے پیونو ہی نظر نہ آوا سبحان اللہ اللہ اکبر یہ پنکھا تھوڑا سا چلا دیں یہ والا یا یہ والا بسم اللہ جی بسم اللہ اللہ اکبر ہمارے میاں عارف صاحب رحمت اللہ علیہ کے بچے تشریف لائے ہیں آپ کو پتہ ہے میاں عارف صاحب جو ہمارے مسجد مدرسے کے انجینئر بھی تھے وہ نگران بھی تھے وہ 2 دن پہلے فوت ہو گئے ہیں اور ہر جمعے وہ یہاں میاں اعجاز صاحب کے ساتھ ہمارے پاس آتے تھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ وہ 2 دن پہلے بیمار بھی ہوئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے کل ان کے کل تھے آج ان کے لیے خصوصی دعا بھی ہوگی ہم ان کے بچوں کو مرحبا کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو صبر عطا فرمائے میاں صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے جو دوست ہیں دوستی 2 طرح ہے ایک یہ ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرے دوسرا یہ ہے بندہ اللہ سے محبت کرے اب اللہ سے محبت کیسے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ
میرے پیارے نبی فرما دو اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا رستہ کیا ہے؟ فتبعونی، مجھ پاک رسول کی اتباع کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری محبت رب قبول کر کے تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اب ایک ہی آیت میں دونوں چیزیں بتا دیں کہ تم پہلے محب بنے، جواب میں اللہ تمہارا محب ہو گیا۔ یہاں شروعات بندے سے ہوئی، یہاں آغاز کس سے ہوا؟ بندے سے ہوا کہ بندہ اللہ سے پیار کرنے لگا۔ لیکن دوسری آیت 6 سپارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم۔ اللہ اکبر۔ فرمایا او لوگو اگر تم اللہ کے دین کو چھوڑ گئے، اللہ کے دین سے مرتد ہو گئے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے دین کو کوئی گھاٹا نہیں۔ کیوں؟ فرمایا اللہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا یحبہم، پہلے خود ان سے پیار کرے گا۔ سمجھ آ گئی؟ وہاں بندے نے پہلے اللہ سے محبت شروع کی، یہاں بندہ بعد میں محبت کرتا ہے، پہلے اللہ بندے سے پیار کرتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان ولیوں میں، ان اللہ کے دوستوں میں ہیں کہ جن سے پہلے خود رب نے پیار شروع کیا۔ ٹھیک ہے؟ جن سے محبت پہلے اللہ نے شروع کی، بعد میں اللہ توفیق دیتا گیا، بعد میں اللہ، ظاہر ہے جن کو اللہ کے جو دوست بن جاتے ہیں پھر وہ کام بھی اللہ والے کرتے ہیں، پھر وہ باقی کام نہیں کرتے، اللہ والے کام کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوست جو بنائے ان کی شکلیں دو، یا بندہ رب سے پیار کرتا ہے یا رب بندے سے پیار کرتا ہے۔ کبھی آغاز ادھر سے ہوتا ہے، کبھی آغاز ادھر سے ہوتا ہے۔ ادھر سے ہو تو کہتے ہیں یہ بعد میں ولی بنا، اگر ادھر سے آغاز ہو تو کہتے ہیں مادرزاد ولی ہے، پیدائشی ولی ہے، یعنی آیا ہے تو ولی ہے، ماں کے بطن میں ہے تو ولی ہے۔ اس لیے جن کا نام حضرت السیدہ شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی ثم بغدادی یعنی 11ویں والا پیر ہے، یہ پیدائشی فقیر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہوتا ہے دنیا کو پتہ چل جانا کہ فلاں بندہ اللہ کا دوست ہے، فرینڈ آف اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے۔ ایک ہوتا ہے بندے کو خود پتہ چل جانا کہ میں اللہ کا، ان گلاں دو ہو گئی ہیں نا۔ حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ توانوں کدوں پتہ لگیا کہ تسی اللہ دے فرینڈ ہو؟ تسی اللہ دے، ہن پیر جی سونا نہیں تسی نہیں تے میں بٹ صاحب نو آکھنا تسی جا کے سلائی او جڑی ہے نا سرخ مرچاں والی او دے وچ پا کے پیر دیاں دوواں اکھاں وچ پا دے۔ سبحان اللہ۔ پیر صاحب زندہ باد، زندہ باد تو مراد اللہ کرے جاگ دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ واہ، جنہ مریداں دے پیر سوں گئے انہاں دے نصیب ہی سوں گئے۔
سبحان اللہ. میاں صاحب ہون تے تو یقین آیا ہے کہ اے پیر رات نو میرے نال کی کردہ ہونا ہے. سبحان اللہ. ایک فرنٹ سیٹ تے دوسرا وہ مرغی جیڑی ہوندی ہے برائلر وہ بھی بیمار تے ایتھے سے. وہ ایک بندہ میں نو پرسوں ملیا انہیں آکھیا تو انو بندے لب کی تو جان دیں. سبحان اللہ. وہ شیر جیڑا ہے اتو شیر تے بچو نیرا بٹیر انہیں بھی بہنا تے اتھے سر سٹنا تے میں پوچھنا اے شیر خان آپا کتھے ہاں انہیں ٹھک اگر اس دمیں جاگ رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں ہور کسے پاس ان بخشیا گیا نہ بخشیا گیا انہاں پیران تے فقیران دی وجہ تو بخشیا جاواں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ اکبر. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول حق جا حق جا حق جا. یا علی یا علی یا علی یا غوث اعظم یا 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 غوث زندہ 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 باد 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 زندہ 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 باد زندہ زندہ سونے مرشد کریم کی آمد سونے ہادی کی آمد سونے حضرت قرآن کی آمد سونے حضرت قرآن کی آمد. تکبیر اللہ یا رسول اللہ حق چاہے حیدری یا حیدری غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد شان اولیاء زندہ باد شان اہل بیت زندہ باد. ہمارے حاجی صاحب سیدنا ویسے کرنی مسجد کے انجینئر میاں عارف صاحب بنانے والے میاں عارف صاحب رحمت اللہ علیہ کی آمد. زندہ باد. اللہ دا سونا کار بنا دعا کرو اللہ دا سونا کار بنا. آمین. حیدری یا علی غلام ہے
رسول کے غلام ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. اللہ اکبر سبحان اللہ. جہاں وقت جو بھی گزارے گا جیسا، جہاں وقت جو بھی گزارے گا جیسا، نتیجہ وہ محشر میں پائے گا ویسا. ویسا سبحان اللہ. جہاں وقت جو بھی گزارے گا جیسا، نتیجہ وہ محشر میں پائے گا ویسا. سبحان. محبت ہے تجھ سے وہاں بھی رہے گی، محبت ہے تجھ سے وہاں بھی رہے گی. تیرا ساتھ ہوتے ہمیں خوف کیسا، تیرا ساتھ ہوتے ہمیں خوف کیسا. اچھا ہن میاں صاحب نو پا دے. ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد. سونے مرشد سونا عالم نعرہ تکبیر. اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پیر ہونا پوا. ذکر مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے فقیر ہوراں دی آمد بھی زندہ باد. آج یہ آئے نہیں، یہ بھجوائے گئے نے، آئے بھی صحیح ٹائم تے نے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرماؤ. سبحان اللہ. دیکھو نا خوشبو پھیل گئی گلاباں دی. اے مہربانی ہے جناباں دی. اللہ 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 سبحان اللہ. غوث پاک سے پوچھا گیا آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے دوست ہیں؟ میں نے بات کی تھی کہ اللہ کے دوست کا لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ کا دوست ہے. تو اللہ کے دوست کو کب پتا چلتا ہے، کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ اللہ کا؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں جب پڑھتا تھا تو میں جا کے مدرسے میں بیٹھنے لگتا تھا، جگہ تنگ ہوتی تھی تو طلباء ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوتے تو غیب کے فرشتے میرے ساتھ پھرتے تھے اور وہ صدا دیتے تھے کہ جگہ بناؤ اللہ کا ولی آ گیا ہے. اللہ اکبر. جگہ دو اللہ کا ولی آ گیا ہے، اللہ کا دوست آ گیا ہے. اللہ کے دوست کے لیے جگہ بناؤ. فرمایا تب مجھے پتا چل گیا بچپن میں ہی کہ میری یاری اس کے ساتھ ہے. میری دوستی اللہ کے ساتھ ہے. اور یہ پتا کب چلا؟ جب میں پڑھنے کے لیے مدرسے میں جاتا تھا. اللہ اکبر. تو میں نے دو قسم کے اللہ کے ولی بتائے. ایک وہ جنہیں لوگ کہنے لگیں کہ اللہ کا ولی ہے، اور اسی کو پھر یہ بھی پتا چل جائے کہ تو اللہ کا. اب یہ تو غوث پاک. اور آپ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی کیونکہ میرے والد بزرگوار جو تھے وہ ہل چلایا کرتے تھے، وہ تشریف لے گئے، پھر میرے بھائی نے وہ کام سنبھالا. میں مدرسے سے واپس جاتا اور میں بھائی سے کہتا کہ تھوڑی سی ڈیوٹی میں نہ دے لوں تیری. میں حال سمجھ دے ہو نا، میں حال نو ہاتھ رکھ دا تے ساڑا جیڑا بلد سی داند انہیں پیچھے منہ کر لینا تے میں نو آکھنا تو اس کم واسطے پیدا نہیں ہویا. اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس نے مجھے منہ موڑ کے بولنا. یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جانور بولتے ہیں. اللہ اکبر. اب قدرت کی طرف سے اسے زبان ملتی، پلٹ کے کہتا
تو اس کام کے لیے نہیں بنا، تیرا کام کوئی اور ہے، تیری جاب کوئی اور ہے، تیری دنیا کوئی اور ہے۔ فرماتے ہیں اور پھر ایسا بھی ہوتا میں چھوڑ دیتا بیل اور میں کبھی کبھی اپنے گھر کے کوٹھے پہ چڑھتا، میں تو دیکھتا ایسے دنیا کی طرف، مجھے مقام عرفات میں حاجی حج کرتے نظر آتے۔ اللہ اکبر۔ کلی ہے کچی ابھی نہ توڑو، پھول بن کر گلاب ہوگا۔ جس نبی کا او 6 صدی میں ایک بچہ ہے، عمر میں کچا ہے پر اتنا سچا ہے، اتنا سچا ہے، اتنا اچا ہے۔ حضرت میاں محمد بخش کہتے ہیں نانک دادک ولو اچا۔ ایک اللہ کی دوستی، اور دوستی بھی اللہ کی طرف سے۔ بھئی دو نا ایک بندہ جا کے کسے نو سونا لگے، انہوں آکھے جی I love you، ٹھیک ہے؟ تسی لفظان دے ہوتے جیڑے نا آپ تھوڑے پڑھے لکھے، سانو یہ لفظ بھی عجیب جے لگ دیں۔ یہ کوئی عجیب لفظ نہیں، یہ دا ترجمہ ہے مجھے آپ سے محبت ہے۔ آنا احبکا، میں نو تیرے نال پیار ہے۔ تے اگر ایک ہے کہ تسی کسے نو آکھو او جڑا توانو سونا لگے تے سارے جہان وچ جے او سونا توانو آکھے I love you، تسی تے اوڈ کے چھت نال جا لگو گے کہ سانو سونے آکھیا۔ اے غوث پاک او نہیں جنو رب نے آکھیا مینو تو سونا لگنا ہے۔ پھر کچھ سونے ہوندے نے دو کیٹاگریاں نے، ایک آدھے نے حسب، ایک آدھے نے نسب۔ بندہ مثال دیتا ہوتے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری شیر ربانی رحمت اللہ علیہ قوم دے سید سن۔ ہن انج چپ کر گئے ہو جو تساں دھڑ وٹ کے بیٹھے۔ ارائیں سن، کی سن؟ حضرت شاہ عنایت رحمت اللہ علیہ ارائیں، پیر جی تسی بھی ارائیں، ہون تے جاگ پہ میرا سائیں، سبحان اللہ۔ اتنا تے میں کسے مردے نو منت کردہ انہیں زندہ ہو جانا، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک یہ ہے کہ ہم اللہ کو کہیں اللہ ہمیں تجھ سے، وہ بے نیاز ہے، مننے مننے نہ مننے نہ مننے کون منواوے؟ جے رب بندے نو آکھے مینو تیرے نال پیار ہے، اے نہیں غوث جیلانی۔ حضرت پیر نصیر الدین گولڑوی چشتی نظامی قادری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے کہ گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے۔ آل حسن
آل حسن اولاد حسین ابن علی ہے، بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے۔ اور جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، اس کی ہر ایک کرن مدینے سے چلی ہے، بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے۔ کچھ ولی وہ گزرے اللہ کے دوست جن کا نسب اتنا بلند نہیں، حسب بلند ہے، حسب یعنی کردار بلند ہے۔ حضرت شاہ عنایت کردار کے غازی، حضرت شیر ربانی کردار کے غازی، بابا فرید سید نہیں ہیں، حضرت فاروق اعظم کی اولاد ہیں، کردار کا غازی۔ حضرت مجدد الفسانی سید نہیں ہیں مگر کردار کے غازی، لیکن غوث پاک حسب بھی اعلیٰ ہے، نسب اس سے بھی بالا ہے۔ نسب کہتے ہیں خونی رشتہ، بلڈ ریلیشن، اور بلڈ ریلیشن ان کا کن سے ہے؟ ان کا خون کا رشتہ مولا علی سے، اور مولا علی سے دو شاخیں ہیں، ایک حسن ایک حسین۔ جو حسن کے شاخ سے گئے وہ حسنی سید، جو حسین کی شاخ سے گئے وہ حسینی سید، لیکن غوث پاک حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں۔ اللہ سمجھ آ گئی؟ نسب بھی اتنا کمال، باپ کی طرف سے آپ حضرت عبداللہ، پھر بن حسن مثنی، پھر بن امام حسن، پھر بن مولا علی، یہ اور والدہ کی طرف سے حسینی، یعنی دو دریا، مجمع البحرین، نجیب الطرفین، غوث الثقلین، اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا، انہوں نے ان دونوں کو اپنے لفظوں میں کہا، سنیں، کہتے ہیں نبوی می، نبوی می، علوی فصل، بطولی گلشن، حسنی پھول، حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اب اس کو تھوڑا سا میں کھولوں، نبی نبوت کی برسات ہوئی، علی کا کھیت سجا، بیچ میں گلشن زہرا کا بنا، نبی کی نبوی برسات ہوئی، علی کا کھیت سجا، علی کے کھیت میں گلشن زہرا کا لگا، اور زہرا کے گلشن میں پھول حسنی کھلا، اور پھول حسنی تھا مگر خوشبو حسینی مہکی، پنج کو ملایا،
سیدھا کہو پنج تن کو ملایا ہے، نتیجے میں جو پھول آیا ہے وہ غوث اعظم کہلایا ہے۔ سمجھ آئی؟ پنج تن کو، اب یوں سمجھے، پنج تن کو اگر کوئی اکٹھا ایک تن میں دیکھے، پنجانو ایک دے وچ جے تکنائی او 11ویں والا پیرے، تے 11ویں دی جڑی کھیرے او کھاندا سنی فقیرے۔ یاد رکھو، کیونکہ یہ جو 11ویں کی کھیر، میاں صاحب میاں گڑی، وہ یہ بھی غوث پاک کے غلام ہیں، میاں محمد بخش قادری رحمت اللہ علیہ، تے میرا نام ہی خان محمد قادری ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تانوں کوئی شک ہے؟ سبحان اللہ۔ اور جے دل نا دے نال قادری لگا ہوئے نا، جتنا ریا کھیا بھی ہوئے پھر بھی تکڑا ہوندہ ہے۔ یہ یاد رکھنا۔ سمجھ کے ذرا، اس در کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت جیسا آدمی کہتا ہے غوث پاک کو، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت خود غوث پاک فرماتے ہیں اِلَّمْ یَکُن مُرِیدی جَیِّدٌ فَأَنَا جَیِّدٌ، فرماتے ہیں میرا مرید یہ کھرا نہیں، میں تے کھرا ہاں۔ آپ فرماتے ہیں میں مشرق میں بیٹھا ہوں، میرا مرید مغرب میں ہو، اتھے بھی کلہ نہیں چھڑاں گا۔ میرے نبی پاک کی صفتوں کا مظہر اتم ہے غوث پاک، کیونکہ بحث بڑی لمبی ہے، مضمون لمبا کھل گیا ہے، اس لیے اصل مسئلہ مجھے بھول گیا ہے۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ توڑا میں بڑا تعریفاں کردہ جا کے لوگاں دے اگے، میں ایک جگہ تے گیا تے اجے گل میرے موج سی تے ان فٹ بندہ بول اٹھیا، میں آکھیا شکر ہے تسی لاہور اچ نہیں، ورنہ میرے لاہوریاں دا میں کہ تن دساں، ان تانو دساں، میں توڑے بارے چونہ نو اے آکھیا کہ میں بھول جانا تے او میں نو آدن تو اب پہ یاد کرتے رہے تے اعتبار ہے۔ تو وجہ کی ہے کہ تانو یاد نہیں رہندا کیونکہ توڑے پیر ہی سوتے رہندے۔ میاں محمد بخش اللہ سلامت رکھے۔ یہ جو میں نے کہا کہ غوث پاک دوہری عظمت، میں نے اعلیٰ حضرت کی زبان سے کہا نا کہ نبی کی 5 تن کو ایک تن میں دیکھنا چاہو تو وہ ایک تن کون ہے؟ یعنی ادھر سے حسنی، ادھر سے حسینی، ادھر حسب کردار کمال کا، ادھر خون کا رشتہ کمال کا،
حضرت میاں محمد بخش قادری رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں پنجابی میں کہ نانک نانکے نانک دادک ولو اچا فقیر جدوں بول دینے پھر انج بول دینے نانک دادک ولو اچا تے سچا حسبوں نسبوں تے نبیاں نالوں پیچھے نہیں رہا ہر صفتوں ہر وصفوں اللہ اکبر یہ غوث الورا ہے یہ غوث الورا ہے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ خود پیار شروع فرماتا ہے اللہ کے پیار کرنے کا مطلب ہے اللہ بندیاں نو اپے اپنی طرف کھچ لیندا ہے ایک او ہوندے جڑے اللہ دی وال کھچے چلے جاندے ایک او نے جڑے کعبے نو ملن آندے ایک او نے جنہاں نو کعبہ ملن جاندا ہے فرق تے ہے نا تو قرآن پاک نے دونوں کیٹاگری کا بیان کیا فرمایا وہ بھی دوست اللہ کا یہ بھی دوست اور کچھ ولی ہوتے ہیں ناز والے کچھ ہوتے ہیں نیاز والے کچھ ہوتے ہیں پتر بھی دو قسم دے ہوندے ایک ہوندے جڑے ابے نال ناز کرتے ہیں ادھر پکڑ لیا ادھر پکڑ لیا کچھ ہوتے وہ بھی بیٹے ہیں لیکن دور آرام نال ایک نے آکے پیو نو اتھو پھڑ لیا ہے کہ نہیں یا تسی پھڑا نہیں دیں دے یا تسی میری طرح ڈرائی رکھ دے سبحان اللہ بچے دو قسم کے کچھ لاڈ کرتے ہیں کچھ لاڈلے ہوتے ہیں اور او کچھ نامی کرن تے ابا انہاں دی گل پوری پہلے کر چھڑ دے حالانکہ کر دے کاکی نہیں پر لاڈڑے بڑے نے ایک لاڈ نہیں کر دے ابا آدھا خیر ہے انہوں بعد دے چھڑنگا پہلے انہوں دے مان لاڈ جو بیا کر دے تے اللہ دے جڑے دوست ہوندے نے انہاں وچ بھی نبیوں میں بھی ایسے پیغمبر ہوتے ہیں کچھ لاڈلے پیغمبر ہیں اسی طرح ولیوں میں بھی اللہ کے کچھ لاڈلے ولی ہیں اور یہ اللہ کا کرم اور احسان ہوتا ہے کہ اپنے بندوں کے ناز اٹھاتا ہے حق جو دے دے کہ کرو ناز غوث پاک لاڈلے ولی ہیں کیا ہے لاڈلے ولی ہیں لاہور کا واقعہ ہے اور لکھا ہوا تفسیر ہے مظہری قرآن پاک کی تفسیر میں کس میں 13واں سپارہ قرآن پاک کی تفسیر کا نام ہے تفسیر مظہری لکھنے والا بر صغیر کے ٹاپ کے محدث اور مفسر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ڈائریکٹ شاگرد یعنی یہ شریعت میں اور حضرت مظہر جانا نقشبندی مظہری کے خلیفہ اور آپ کے مرید حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی مجددی مظہری اور ایسی تفسیر فیصلہ کن تفسیر قرآن اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت شیخ سرہند مجدد الفسانی امام ربانی حضرت شیخ سرہند حضرت شیخ احمد سرہندی آپ کے دو بیٹے لاہور میں پڑھتے تھے اور ادھر بزرگ میانی صاحب میں طاہر بندگی میانی صاحب میں ان کا مزار ہے یہ بزرگ پڑھاتے تھے اور ایک حضرت شیخ سرہند مجدد الفسانی جن کی وجہ سے ہم اور آپ کلمہ پڑھ کے مومن بنے بیٹھے ہیں اہل حدیث دیوبند سنی سب کہتے ہیں اگر مجدد الفسانی نہ آتا یہ نقشبندی مجدد بزرگ نہ ہوتا آج بر صغیر میں اسلام نہ ہوتا اتنا بڑا آدمی آپ کے بیٹے دونوں پڑھتے تھے کہاں
لاہور میں استاد کا نام حضرت طاہر لاہوری رحمت اللہ علیہ ملنے آئے اپنے بچوں کو، تو ولی کی نظر، کوئی حدیث پاک ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نگاہ سے ڈر، وہ آنکھ اس کی ہوتی ہے، نور خدا کا ہوتا۔ ایسے جو نظر پڑی سر جھکا، بچوں کو بلا کے کہا افسوس میرے بچوں، تمہارا استاد شقی ہے، بدبخت ہے۔ پتر بھی تے مجدد الفسانی دے سن، انہاں آکھیا سی آپے داخل تھوڑے ہوئے سن، تساں داخل کروایا سی، تے جیڑا بولے اوہی در کھولے، ہون دسو۔ انہاں آکھیا پھر تسی چھڑ دیو، انہاں آکھیا وچکارے چ چھڑ جانا اے بے وفائی ہے، اساں ہن توڑی نبھانا ہے۔ تے فرمایا ہن پھر کی کریے؟ انہاں آکھیا اے بدبختے تے تواڈی رب نال یاری دا سانو کی فائدہ؟ ایویں فرینڈ شپ قائم کیتی ہوئی جے، سبحان اللہ۔ انہاں آکھیا چلو پھر منت کر دیں، وضو تازہ بنایا، مصلی بچھایا، لاہور دی دھرتی تے مجدد نے سر ٹکایا، بڑا زور لایا، پر اگوں جواب آیا کہ اے تقدیر معلق نہیں۔ تقدیر دو قسم ہوندی ہے، ایک ہوندی ہے بلکہ ترے قسم، تقدیر معلق، تقدیر مبرم، تقدیر شبیہ بالمبرم۔ تقدیر معلق مطلب لکھیا گیا کہ اے انج ہونا ہے، پر اگوں لکھیا گیا جے اے دے واسطے اے حضرت صاحب دعا کر چھڑن تے انج پھر انج ہونا ہے، مٹ جانا ہے۔ ایک ہوندی ہے تقدیر مبرم اٹل کہ بالکل نہیں ہونا، ایک ہوندی ہے تقدیر شبیہ بالمبرم کہ اتوں باقی مخلوق اے سمجھ دیئے اٹل لے، لیکن رب تعالی اس اٹل نو اپنے علم وچ چھپا رکھ دے کہ جے کدے کوئی یار آیا نا او دے اتے احسان کر کے انج نہیں انج کر دیاں گے۔ تے حضرت مجدد پاک نے چکی نظر تے پئی خبر، اتو آئی آواز کے سونے تقدیر مبرہ میں اے نہیں ٹلنی۔ آپ نے ویکھیا پترانو، فرمایا منت بڑی کی تیئے پر اگوں پتہ اے چلے آئے تقدیر مبرم اٹل لے۔ انہاں آکھیا سانو کی آپ پہ نبڑو، انہاں آکھیا پھر منت چوکھی کریے، فرمایا لاؤ زور، تے ہون زور کی اتھے زور چلدا کے دائے، اتھے زور ہندہ زور ہویا، اتھے سر جھکایا، تے ہون طریقہ کی اپنایا۔ حضور سیدنا شیخ سرہند حضرت مجدد الفسانی نے آکھیا ربا آج ساڑی دعا نو انج قبول کر جی میں بغداد والے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی دی دعا نو قبول کیتا سی، ہون منہ میرا ہی نام اس یار دائی۔ زندہ ادن غوث پاک دا نا آیا، اے بھی فرینڈ سی پر او وڈا فرینڈ سی، او دا نا آیا تے اتو کریم کرم دا می وسایا، تے جواب آیا سر چک اکھ مولانا دے متھے تے رکھ تے غوث اعظم دے وسیلے دا مزہ چکھ۔ اٹھائی نظر بدل گئی خبر، متھے تے جڑا
تقدیروں لکھیا سی شقی، لکھیا گیا سعید، لکھیا سی بدبخت، لکھیا گیا ہن نیک بخت۔ کام سی بڑا سخت، لیکن ایک ولی نے میرے غوث دا نا چایا، رب نے اس تقدیر نو بدلایا تے قرآن دے وچ توں آیا یمحو اللہ ما یشاء و یثبت۔ اللہ مجبور نہیں، جیڑی چیز چاہندا ہے باقی رکھدا ہے، جیڑی چیز چاہے مٹا چھڈدا ہے۔ اس واسطے فرمایا اساں لکھیا بھی سی تے مٹا بھی دیتا، تے ہر کسے دی گل تے ایک کم ہوندے نہیں۔ بندہ منگن والا مجدد الف ثانی ہووے تے وسیلہ شیخ عبدالقادر جیلانی ہووے۔ ماشاءاللہ ایک گھڑی آدھی پئی ہے 2 بج گئے، ہن جاگ دے سنتا پڑھو۔